ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پچھلے 2 دن سے مقبوضہ کشمیر کو ہم بڑے جذباتی والہانہ انداز میں اس موقف کو اپنے دہرا رہے ہیں بار بار, جو موقف 1947 سے ہمارا ہے. اٹس unfinished business of Indian partition, اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے عوام, کشمیر کی عوام, مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حقوق کے حوالے سے, ان کے ووٹ کے حوالے سے, ان کے پلیبسٹ کی روشنی میں. لیکن جذبات کو اگر قطع نظر رکھ کے اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں تو حکومت نے ویسے تو بہت نعرہ بازی کی ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کشمیر کو لے کر وہ فتح حاصل کی ہے جو آج سے پہلے کوئی حکمران حاصل نہیں کر سکا, جو آج سے پہلے کوئی گورنمنٹ حاصل نہیں کر سکی. پوری دنیا میں مودی کو ایکسپوز کر دیا ہے, پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اگر میں آپ کو بہت ہی ایک افسوسناک خبر سناؤں, وہ یہ ہے جو اب تک پہنچ بھی ہوگی لیکن آج دوبارہ بتایا تو ابھی ریسنٹ خبر ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو معاشی سپورٹ دی تھی, جو پیکج دیا تھا $3 ارب کا, اس میں سے $1 ارب جو ہے انہوں نے واپس منگوا لیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے بادی نظر میں کہ یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو لے کر. اس کی ڈیٹیل میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ پاکستان کی کس پرسپیکٹیو کو لے کر یہ شیئر کیا گیا ہے, کس پرسپیکٹیو کو لے کر یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے, اور کیا پاکستان نے کس وجہ سے اپنے اتنے کلوزسٹ الائی سعودی عرب کو جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی مانگ لیے پاکستان سے, اور یہ پیسے جو ہیں پھر کہاں سے پاکستان نے پورے کیے, اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس کنٹری نے پاکستان کی مدد کی سعودی عرب کے پیسے واپس کرنے میں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکشن ہوگی آج کہ کشمیر کو لے کر پاکستان کی فورن پالیسی کتنی کامیاب ہے, کتنی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, کتنی مسلم ورلڈ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں کتنا ایکسپوز کیا ہم نے, کتنا کارنر کیا ہے مودی سرکار کی اس پالیسی کو جس میں 370 کے تحت انہوں نے اڑا کے رکھ دیا جو خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا. کل جو ایک بات مس ہوگی آپ سے, میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. راجہ فاروق حیدر جو ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے, انہوں نے کافی کھری کھری سنائی ہیں پرائم منسٹر پاکستان کو. اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے کسی تقریب کے اندر اس طرح ایک گفتگو کی جائے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کا گلمپس بھی ذرا سن لیں, کیونکہ وہ بھی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں پاکستان کو لے کر, کشمیر کو لے کر, پاکستان کے حالات کو لے کر. راجہ فاروق حیدر کی گفتگو آپ کو سنواتا ہوں کل کی پرائم منسٹر کے سامنے. جو قرارداد میں جو پہلی چیز تھی آزاد کشمیر میں با مقصد اور با ملک حکومت کا قیام, جب تک یہ با مقصد اور با ملک قائم نہیں ہوگی آپ وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. جو مرضی کر لیں, آپ ناراض ہو مجھ سے, جو مرضی کریں, میں آپ کو سچی صاحب بات آپ کے منہ پر کرنا چاہتا ہوں. بات میری سنی جائے گی نا, جو پرنسپل فریق ہے اس کی بات سنی جائے گی نا, ورنہ یہ ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ ہوگا, اور ٹیریٹری کے ڈسپیوٹ میں ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. وہ دنیا کو باہر کہتا ہے دیکھیں میں ایک سیکولر ملک ہوں, یہ مسلمان ہے, دہشت گرد ہے, ایسے تیسے, یہ میری ٹیریٹری چھیننا چاہتے. وہ تو بات ہی نہیں دو لوگوں کو بتاتا کہ جی یہ ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. وزارت خارجہ ہمارے ساتھ بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے, اور یہ بات ہم پر بھروسہ کرے, ہم پر, ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے, کبھی نہیں پہنچائیں گے. مطلب اس طرح نہیں چلتی ہے جناب موومنٹس جو آزادی کی جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ 72 سال ہوں گے, 700 سال لگے رہے, نہیں ہوگا. بے شک ناراض میں خوش ہوں میری بات سے. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح آزادی کی موومنٹ چلتی ہے, بامقصد حکومت کا قیام بڑا ضروری ہے, اور اگر ہم پرنسپل فریق کشمیریوں کی بات نہیں سنی جائے گی تو کچھ نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب پرائم منسٹر ابھی تک ان کی بات نہیں سن رہے. ایک بریک لوں گا, اس کے بعد کشمیر سے لے کر پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جس میں نیب سر فہرست ہے, ہیومن رائٹس کیا کہتی ہے پاکستان کے احتساب کے نظام کے متعلق, ان تمام چیزوں پر ویوز بات ہوگی کہ پاکستان اگر اندر سے سٹرونگ نہیں ہوگا, اکنامیکلی سٹرونگ نہیں ہوگا, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوں گے, اگر پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے ذریعے ملک کے جمہوری نظام کو زک پہنچائی جائے گی تو پھر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, ہم اپنے کشمیریوں کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے. سٹرونگ پاکستان گارنٹیڈ ہے, اور کتنا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے انڈر یہ پاکستان سٹرونگ ہے, کتنا ہماری فارن پالیسی سٹرونگ ہے, کتنے ہمارے دنیا جہاں سے تعلقات سٹرونگ ہے, خاص طور پہ برادرانہ ممالک کے ساتھ کشمیر کو لے کے اور وداؤٹ اور بیونڈ کشمیر. ان چیزوں پہ بات کریں گے آج ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. میں بات یہ کر رہا تھا کہ سعودی عرب جیسا دوست جو ہے اس نے پاکستان سے اپنا $1 ارب واپس مانگا ہے, اور اس خبر کو سب سے پہلے اپنے کال کیا تھا ہمارے ملک کے ماہناز صحافی اور آبویسلی میرے فیورٹ کالمسٹ جاوید چودھری صاحب نے. بہت سینئر اینالسٹ, آپ ان کا شو بھی دیکھتے ہیں. چوہدری صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. آپ کا کالم اتنی دیر میں تو میں پڑھ رہا تھا, اور آبویسلی اس میں آپ نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا. آپ نے لکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے پاکستان اسٹیٹ بینک میں $3 ارب رکھوائے تھے. ہم جس وقت مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے اس نقشے کا حصہ بنا رہے تھے, سعودی عرب نے اپنی یہ رقم واپس لے لی. ہم نے بے عزتی کے ڈر سے
خبر تک چھپا لی. سر اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ سعودی عرب کس بات میں ناراض ہوا؟ کیوں $1 ارب واپس لے لی؟ دیکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ کہ $3.5 ارب جو انہوں نے سعودی عرب میں دیا تھا پاکستان کو 2018 میں جب دینا شروع کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو یہ سسٹم دی سعودی عرب کی طرف سے، دوسرا ہمیں ادھار تیل دیا جا رہا تھا، پیٹرول دیا جا رہا تھا. لیکن یہ پے پر پہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ٹرکی کی وجہ سے، پھر ملیشیا کی وجہ سے، پھر ایران کی وجہ سے، کہ سعودی عرب نے اب آہستہ آہستہ اپنی امداد یا اپنی سپورٹ واپس لینی شروع کر دی. تو ایک تو انہوں نے سارے رقم پاکستان سے واپس مانگ لی تھی، جس میں سے ہم نے پہلی قسط جو ہے وہ $1 ارب کو ہم نے واپس کر دیا ہے. وہ جولائی کے آخری ہفتے میں پاکستان نے سعودی عربیہ کو واپس کر دی، اور باقی رقم ہم نے عنقریب واپس کرنی ہے. سعودی عرب کی طرف سے یہ پریشر ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہمارا جو فارن آفس ہے اس کی یہ نیگلیجنس ہے، ان کی غلطیاں ہیں کہ جب ہم سعودی عربیہ سے امداد بھی لے رہے تھے اور ان کی سپورٹ بھی حاصل کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ 3 جگہوں پہ جہاں ان کے سینسٹیو پورشنز ہیں، مثلا ملیشیا جو ایک نئی OIC بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ 1400 سال پرانی ہسٹری ہے اس کی. تو جب ہم وہاں پہ ان کو کچھ گڑبڑ کریں گے یا ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے سعودی عربیہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی. اور سب سے بڑی جو مین چیز ہے وہ ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی نے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں سوڈان میں جا کے ایک ان کی پورٹ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں پہ گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوگی اس کے بعد. تو ٹرکی کیونکہ ایکسل کر رہا ہے، وہ سرکل کر رہا ہے سعودی عربیہ کو، تو ٹرکی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل سعودی عربیہ نہیں ہے. چوہدری صاحب دو سوال ہے میرے آپ سے. ایک تو آپ نے کالم میں جی بتائیے. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ ہے وہ ارطغرل ڈرامہ جو تھا اس نے بڑا مین کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم جان بوجھ کے پاکستان میں ایک ٹرکش ماڈل کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جو ظاہر ہے جس سے سعودی عربیہ خوش نہیں تھا. تو وہ یہ ایک مین وجہ بنی ہے. جوہر صاحب آپ نے اپنے کالم میں اس کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو نقشہ بنایا پاکستانی گورنمنٹ نے، اس سے بھی نتھی کیا، اور آپ کا پورا کالم جو ہے وہ بڑا زبردست پولیٹیکل سیٹائر طنز بھی ہے کہ نقشے بنانے سے جو ہے وہ آبویسلی جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا خالی نقشے بنانے سے. اس میں آپ نے جو خلافت عثمانیہ کا آخری شہزادہ ہے ارطغرل، شروع والے کی بات نہیں کر رہا، آخری والا جو ہے اس کا ہی بتایا کہ وہ جب اب سب بدحالی میں تھا، زوال میں تھا، اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور تباہ ہو گئے پورا خاندان ان کا، اس کے باوجود وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا، کینیڈین کمپنی میں کام کرتا تھا. اس نے وہاں بھی خلافت عثمانیہ کا ایک نقشہ بنایا ہوا تھا. تو ایک تو نقشے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جو پاکستانی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کا نقشہ، اور کیا سعودی عرب نے آپ کے خیال میں یہاں پہ ہندوستان کی سائیڈ لی ہے جب ہم سے پیسے واپس مانگ لیے جو کشمیر کے اوپر ہم ہسٹری ہے؟ یہ اچانک ایسا نہیں ہے، 1 سال کا یہ پروسیس ہے جو چل رہا تھا. اس کی یہ وجہ، یہ نقشہ وجہ نہیں بنی، لیکن 1 سال سے یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی. اور اس کو کل جو بیان دیا تھا ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اگر OIC میں ہمیں سپورٹ نہ کیا گیا تو ہم ایران کو، ٹرکی کو اور ملیشیا کو پاکستان میں دعوت دے کے ایک کانفرنس بلوائیں گے. تو اس میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی، اس سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوئے، اور جو عرب اور گلف ملکوں کے جو اخبارات ہیں انہوں نے اس خبر کو بہت زیادہ اٹھایا اور پاکستان کے اوپر خاصا پریشر ڈالا گیا. تو بیسیکلی میرا خیال ہے فارن آفس جو ہے اس کی نیگلیجنس، ان کی غلطیاں ہیں کہ ان کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے تھا. اس میں ہم پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو مورد الزام پوری کو نہیں ٹھہرا سکتے، نہ اسٹیٹ کو. یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ڈھول انہی کے گلے میں بندھے گا، یہ نقصان بہرحال انہی کو ہوگا اس کا. شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے خبر بھی بریک کی اور آپ نے اس پہ بات بھی ہم سے ہو گئی، کلیریفیکیشن تھوڑی سی ہو گئی. میرے ساتھ فرق حبیب صاحب موجود ہیں، شہر رضا صاحب موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں. فرق حبیب صاحب، پاکستان جو ہے نے نقشہ بنا لیا، بڑی اچھی بات ہے، مشترکہ قرارداد پہ اچھی بات ہے، روڈ ٹو سری نگر بھی بن گیا، لیکن کشمیر کو لے کر ہمارے ساتھ کوئی ایک اسلامک کنٹری جو ہے نہ اس کا کوئی سفیر آیا کل کے اہم ترین دن پہ، کوئی سربراہ آپ لوگوں نے نہیں بلا سکے، کوئی یکجہتی مسلم کنٹریز میں بھی ہم شو نہیں کر سکے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ کشمیر کے موقف پہ ہماری پذیرائی ہے اور جو غاصب گورنمنٹ ہے مودی کی اس کو جو ہے وہ تنہا ہو گیا، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کا کلیم بھی ہے. فرق حبیب صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کامران، جو اصل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ کوئی 1 سال پرانا معاملہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے بھارت مارز وجود میں آیا ہے، یہ تب سے معاملہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور ایک ہمارا اس کے اوپر ایک متنازع معاملہ ہے، اس کے اوپر ایک کانفلکٹ ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں. بھارت نے جو ہے وہ پچھلے سال ایک قدم لیا، انہوں نے ان کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا
اس کو ختم کر کے اس کو اپنے اندر ضم کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے دنیا کے ہر ملک کا اپنا اپنا کسی نہ کسی ملک کے ساتھ کہیں نہ کہیں مفاد ہے. کہاں پاکستان جو ہے وہ خارجہ محاذ کے اندر جو ہے وہ تنہا ہو چکا تھا. آج پاکستان جو ہے وہ کم بیک کر رہا ہے ان تمام معاملات کے اندر. آپ دیکھیں کیسے جو مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی تھی، آج اس کے اوپر پوری دنیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، آج پوری دنیا جو ہے اسے کنڈیم کر رہی ہے. آج دنیا کا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ آئے روز اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹوریلز آتے ہیں، کالمز آتے ہیں، ان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے بھارت کا نیریٹو وہاں پر پریویل کرتا تھا، آج ہمارا نیریٹو پریویل کر رہا ہے. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو آگے اس تحریک کو مزید تیز کریں گے اور پوری دنیا کا اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گے. آج مودی کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو ایک سیکولر انڈیا کو ایک ہندیا بنانا چاہتا ہے. ٹھیک، وہ آپ کی بات صحیح ہے. جو ہندوستان کی سوچ ہے اس کو لے کر وہاں تو پورا میڈیا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی پالیسیز کے اوپر مغربی میڈیا کنڈیم کرتا ہے، اس طرح وہ مودی کی بھی اس پالیسیز کے اوپر کنڈیم کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں پہ پریگمیٹک سوچ آ رہی تھی، میں کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. ہم کوئی برادر ملک کو اکٹھا نہیں کر سکے، OIC کا کوئی اجلاس نہیں کرا سکے 5 اگست لاسٹ ایئر سے لے کے اب تک کشمیر کے مسئلے پہ UN میں ہم نہیں لا سکے اس ایشو کو. کامران آپ کا دیکھیں، کامران آپ کا حق ہے سوال پوچھنا، لیکن معاملات کو بھی آپ سمجھیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ملیشیا تھا اس کی بھارت کے ساتھ کتنی بڑی تجارت تھی. انہوں نے تمام تر تجارتی پابندیوں کے جو ٹریڈ ختم کرنے کی دھمکیوں کے علاوہ بھی ملیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. جو دیگر ممالک ہیں، کسی ملک کی جو ہے وہ معاشی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے. وہ بھارت جب ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا تو اس وقت تو پاکستان، اس وقت بھی تو ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. چاہے UAE تھا، سعودی عربیہ تھا، جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ان کو جب ان کے تعلقات وہاں پر استوار ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے کیا کام کیا، یہ سوال بھی آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے نمائندگان موجود ہیں. آج افغان امن پروسیس کے اندر سوال آپ سے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. نیپال انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. آج بنگلہ دیش سے ٹرکی، ایران، ملیشیا، آپ نے 3 ممالک گنوائے ہیں. آپ نے ان 3 ممالک کی ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی صرف وربل سپورٹ لے کر اپنے کشمیر کے ایشو کے اوپر، ہمارے کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ الائی سعودی عرب کو آپ کے ہمارے فارن آفس نے ناراض اس حد تک کر دیا کہ انہوں نے اپنی پیمنٹ بھی واپس مانگ لی. وہ جو ہے ہم سے اب کترا بھی رہے، ہم سے پیچھے بھی ہٹ رہے. تو یہ ہماری سفارتی محاذ میں کامیابی کس طرح؟ سعودی عرب وہ ملک ہے جو ہر برے وقت میں پاکستان کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، سبسٹینشلی سپورٹ کرتا ہے. خواہ وہ آئل کی مد میں کرے، خواہ وہ آپ کے بینکس میں پیسے رکھوانے کی مد میں کرے، خواہ وہ ایزی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کرے، خواہ آپ کو 6 مہینے کے اوور ڈرافٹ وہ کر دے، ایکسٹینشن دے دے. یہ بھی 6 مہینے انہوں نے اوور کر دیا تھا آپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 1 سال کا دیا تھا لیکن انہوں نے پھر واپس مانگ لیا. چائنا سے پیسے لے کے آپ کو ان کو دینے پڑے. تو سفارتی محاذ میں کامیاب کس طرح ہوئے سعودی عرب کو ناراض کر کے؟ دیکھیں بات یہ ہے، مجھے ذرا بات مکمل کرنا. جی آج بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، جو پہلے ماضی میں قریب تھے. آج ہمارے ان کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہے. آج نیپال انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. جو لداخ کے اندر ہوا ہے تو مودی کی پالیسیز کی وجہ سے سفارتی محاذ کے اندر پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے جس کو ہم کیپٹلائز کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں سعودی عربیہ کے حوالے سے بات کی، جو جاوید چودھری صاحب نے بات کی، اس کی نہ میں تردید کر سکتا ہوں نہ میں اس کی جو ہے آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ انفارمیشن یا منسٹری آف جو ہماری فائنانس ہے وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن سعودی عربیہ ہمارا برادر ملک ہے. مشکل وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اسی قسم کے جذبات پاکستان کے بھی ان کے ساتھ اور ہمارے درینہ تعلقات ہیں. یہ کسی ایک چھوٹی موٹی چیز سے یا کسی ایونٹ سے جو ہے وہ خراب ہونے والے نہیں ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں، آج بھی قریب ہیں. اور پاکستان نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے جوڑنا ہے، ہم نے تقسیم نہیں کرنا. یہ پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو پاکستان آگے لے کے چل رہا ہے. اسی کے اندر ہمارا بھی نیشنل انٹرسٹ ہے اور پاکستان کی فورن پالیسی بھی اسی کے اندر. دیکھیں فاروق بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ تو بڑی اعلیٰ ہے اور آپ کی سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ ہم نے مسلم امہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کا ہر ہیڈ آف اسٹیٹ کہتا ہے. یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان اسٹریٹجی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے پوری مسلم امہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے ہاؤ ایور سے ڈفرینٹ ہے. آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سعودی عرب نے 1 بلین واپس مانگ لیا، ہم نے چائنا سے لے کے واپس کیا ہے، تو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، کیونکہ اب تو یہ ہر شخص کو یہ بات پتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے.
اور سعودی اور جہاں تک آپ بات کریں مودی کی پالیسیز کی وجہ سے بنگلہ دیش وغیرہ، تو وہ تو مودیز کی پالیسی، اس میں ہم نے کیا ایڈوانٹیج لیا یا ہم نے کیا ہمارے فارن آفس کا کیا کمال ہے اس کے اندر. لیکن چلیں اس پہ آپ سے میری بات جاری رہے گی. شہرا رضا صاحبہ، ایک بات تو مانے کہ عمران خان نے جس طرح اس مسئلے کو کھڑا کر دیا، کشمیر کے مسئلے کو، وہ شاید اس سے پہلے اس جوش و ولولے سے کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کھڑا نہیں کیا. جس طرح پاکستان انوالو ہو گیا کشمیر کے مسئلے کو لے کر، جس طرح وہ اٹھا رہا ہے مختلف فورمز کے اوپر، تو اس چیز کو تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کس فورم پہ اٹھا رہا ہے مجھے بتائیں. اور یہ بے وقوفی کی بات کہ ہم نے RSS کی پالیسیز بتائیں. آپ نے اگر گوگل پہ اب پڑھ لیا تو ہم کیا کریں؟ یہ تو سب کو معلوم تھی. بہت پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کون ہے. بہت پہلے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں تو اس سے بھی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. وہاں پہ فوج اتری ہوئی ہے کی وجہ سے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی اپنے طور پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ نے نہیں کیا. آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس نے بھی ان کی تعریفیں کی، اس کی وجہ سے مودی کو سیورل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کی ویلکم کرنے کی وجہ سے. پھر آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پالیسیز ظاہر کی؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے یہ آئندہ جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہوگا، اور وہاں پہ جو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں، اپنا آئین بنا سکیں، یہ سب ان کو نہیں دیا جائے گا. آپ نے کہا کہ جب یہ جیت جائیں گے تو ہم ان سے کشمیر کی آزادی کے لیے بات کریں گے. پتہ نہیں اپنے کھاتے میں یہ چیزیں ڈالنے کا کیا شوق ہے، اور ناکامی ساری اپوزیشن پہ ڈالنے کا شوق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں آج یہ جن ملکوں کے ابھی نام لے رہے ہیں، ٹرکی، ملیزیا، وہاں پہ بھی تو ایک کانفرنس ہو رہی تھی. وہاں پہ آپ نے کس ملک کے کہنے پہ آپ نہیں گئے تھے؟ یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے شہلا صاحبہ دیکھیں، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلا کے سارے مسلم تھا. اگر وہی کام عمران خان اب کامیابی سے کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ بھی فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں پوری مسلم امہ کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. ایک ہم تو OIC میں بھی اپنی ریزولوشن ایک نہیں رکھ سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ UNO کے جو ممبرز ہیں، ہم نے اب تک ان میں سے کتنے کنٹریز سے رابطہ کیا، ہم نے جو ہے ہم نے ابھی تک کتنے لوگوں سے بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہیں وہ خود ہی آدھے گھنٹے کے لیے جمعے کے دن کھڑے ہو گئے. اور اس دفعہ ہم نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. اس سے پہلے ہم گئے بڑے آرام سے. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کامران، کہ 48 کا نہرو کا بھارت ہو یا 70 کا اندرا کا بھارت ہو یا آج کا مودی کا بھارت ہو، کوئی بھی حکومت ایسی نہیں رہی کہ جس کے زمانے میں پاکستان کی LOC پر جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ ہوئی ہو اور ہم پہ جنگیں تک مسلط ہوئیں. اور لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسے حکمران آئے کہ نرسمہا راؤ کہہ دیں یا راجیو کہہ دیں کہ جنہوں نے تھوڑی بہت دوستی کی کوشش کی، تو ان کو وہاں سے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ اس پر مودی بھی راضی ہے. اس پہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے اتنا ہلا مچایا کہ مودی نے بھی یو ٹرن لیا اور اس نے کہا مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آج وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہ انہیں وہاں کے مسلمانوں کے ووٹ چاہیے، وہ ضرور یہ بات کرتی ہیں کہ ہمیں کشمیر نہیں جانے دیا جا رہا، یہ نہیں جانے دیا جا رہا، لیکن جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اس پہ نہیں بولتی ہیں وہ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. اگر لداخ والا معاملہ ہوا ہے تو چین کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک، وہ تو بات صحیح ہے. اگر نیپال نے آنکھیں دکھائی ہیں تو ان کی جو انٹرنل چپقلش رہتی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ تھوڑے اب اکنامکلی گرو کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے آپ کا صرف ایک کام ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو کس طرح سے ٹف ٹائم دینا ہے اور اس میں نیب کا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، نیب کو مزید ٹارزن کیسے بنانا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. جنرل صاحب
آپ سے میں چاہوں گا کہ obviously ایک نان پولیٹیکل لیکن زیادہ ایک کریڈیبل پوائنٹ آف ویو لے سکوں، کیونکہ obviously آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یہ آرٹیکل 370 اور اس کے کلوزز ہٹائے گئے، جس طرح کشمیر میں اب پراپرٹیز انڈینز بائی کر سکتے ہیں، جس طرح کشمیر میں ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پاکستان نے اپنے طور پہ ریئیکشن تو بہت دیا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً محاذ پہ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے برادر مسلم ممالک کے اندر، گیون دا فیکٹ کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہوا ہے، گیون دا فیکٹ کہ ہم OIC کا ایک بھی اجلاس نہیں بلا سکے، گیون دا فیکٹ دنیا ہمارے ساتھ اس طرح کسی انٹرنیشنل فورم میں کسی قرارداد تو کیا کسی اور حد تک بھی نہیں کھڑی ہوئی. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب فورن پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامیابی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے دور کی ادوار کی ہماری فورن پالیسیز تھی ان سے 1000 درجے بہتر ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو گزارے اس میں تو فورن پالیسی تھی ہی نہیں. کشمیر کا نام لینا تو آپ چھوڑ دیجئے، 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے دہشت گردی میں، اور دنیا میں بھارت ساری دنیا کو یہی کہتا رہا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے. یہاں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ یہ نام دے دے کہ بھارت یہاں پہ ٹیررزم کراتا ہے. لیکن اس حکومت نے کم از کم یہ تو کہا کہ ابھی جب یہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا تو پرائم منسٹر نے بڑا واضح کہا کہ جناب یہ بھارت کا کام ہے، انہوں نے کرایا ہے. تو کوئی آپ کے اندر زبان تو آئی نا، آپ کے فیکٹ کیا آتے ہیں یہ بھی دیکھے جائیں گے. لیکن جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، وہ پالیسی ان لوگوں کی بہت پہلے بدل چکی تھی، یہ ہمارے کاموں سے نہیں بدلی. آپ دیکھیے کہ ان کی جو پالیسی فلسطین کے بارے میں تھی وہ کتنی بدلی ہے. انہوں نے ایک لائن ٹو کرنی شروع کی ہے جو ان کو امریکہ سے ملنی شروع کی، اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ ہیں. وہ آپ کے بارے میں ان کی پالیسی اس وقت بدلنی شروع ہو گئی تھی جب آپ نے یمن میں اپنی افواج بھیجنے سے انکار کیا تھا. یہ چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں مسئلے ہوئے. آپ نے اپنے مفاد میں، اپنے ملک کے مفاد میں فیصلہ کیا کہ یمن میں ہم نے نہیں ٹروپس بھیجنے. لیکن کیا سعودی عربیہ اس سے خوش ہو گیا تھا؟ میاں صاحب وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ٹروپس بھیجیں گے. یہاں آ کے جب ان کو حالات بتائے گئے، لیکن جنرل صاحب وہ تو بڑا پرانا واقعہ ہے. سعودی عرب تو اب بھی ناراض ہو گیا اس گورنمنٹ سے. نہیں پرانا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے پالیسیز علیحدہ ہوئی ہیں. سعودی عربیہ آپ سے چاہے گا، ایک سیکنڈ اب مجھے بات کرنے دیں. جنرل صاحب سوال کر لوں آپ سے بات کرو. ایک منٹ سر، ایک سوال. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یمن کی فوج کے اوپر ناراض ہو گیا سعودی عرب نواز شریف گورنمنٹ سے، اس کے بعد تو وہ بڑا خوش ہو گیا عمران خان گورنمنٹ سے، $6 ارب روپیہ دے دیا آپ کو. اس کے بعد انہوں نے پھر وڈرا کر لیا. وہ ناراض ہو گئے. وہ اس پہ نہیں دیا جناب. جناب بتائیے. ٹروپس ہیں وہاں پہ، آپ کی فوج ہے وہاں پہ، آپ کا انفلوئنس ہے ایک حد کا. آپ نے پیسہ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جا کے وہاں پہ نیگوشیٹ کر کے آئے تھے. ہاں جی مجھے پتا ہے. یہ ان کو ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ. ہمارا جو مسئلہ ان کے ساتھ ہے وہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشنز کا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن آپ کی ایران کے ساتھ ہے. آپ ایران کو ابنڈن نہیں کر سکتے. کیا سعودی عربیہ کو یہ ہضم ہوگا؟ وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ کے. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیں. لہٰذا ایران جنرل صاحب آپ یہ تو نہیں امپلائی کر رہے کہ باجوہ صاحب ایک بڑا اچھا کام کر کے آئے تھے نیگوسیشنز، لیکن اس گورنمنٹ کی فوراً آپ نے جب کہا، جی میں بھی کہہ رہا ہوں، کہا تو میں نے نام کر دیا. لیکن مجھے نام نکال دیں اس میں سے. نہیں سر میں مان رہا ہوں، خوش ہیں تو نکال دیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا سوال تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری انفارمیشن کے مطابق باجوہ صاحب نیگوشیٹ کر کے آئے اور پاکستان کے مسلم ممالک خاص طور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے. ہمیں یہ ایڈ بھی ملی. لیکن اب اس کا امپلائڈ میننگ یہ بھی لیا جائے کہ وہ جتنے اچھے کام کیے تھے باجوہ صاحب نے نیگوشیٹ کرنے کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے، تو ہمارے فورن آفس نے اس سب کی جو ہے پہ پانی پھیر دیا ایفرٹس کے اوپر، باجوہ صاحب کی بھی اور ہماری ایفرٹس میں بھی، اور یہ انہوں نے آج پیسے واپس مانگ لیے. نہیں یہ بات نہیں ہے. سعودی عربیہ کی اپنی مالی پوزیشن بڑی خراب ہے. وہ قرضے لے رہے ہیں. آپ کو قرضے دے کے بیٹھے ہوئے، خود وہ قرضے لے رہے ہیں. تو کیا آپ سے پیسہ مانگ لیا تو برا کام کیا انہوں نے؟ وقت سے پہلے مانگ لیے سر، ناراضگی کا اظہار ہے. وقت سے پہلے مانگ لیے. چائنا کو مدد کے لیے آنا پڑا آپ کی، تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے. نہیں وقت سے پہلے نہیں مانگے. ہم نے ان کو رول اوور کرنے کے لیے کہا ہوتا، ورنہ تو پچھلے سال ہی واپس کرنے شروع کرنے تھے. آپ سر ہمیں 1 سال کا مل گیا تھا رول اوور. جنرل صاحب if I'm not wrong 1 سال کا رول اوور مل گیا تھا، 6 مہینے کے اندر ہی واپس مانگ لی دوبارہ. جی اب وہ کیا کریں؟ آپ کو رول اوور دے کے خود قرضہ لے لیں کسی سے. یہ اب دیکھیں نا جو تیل کا حال ہوا ہے پیچھے مارکیٹ میں، اس کے بعد تو سعودی عربیہ کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. وہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہیں. میں ذرا سنوا دوں لوگوں کو کہ شاہ محمود صاحب کتنا ناکو ناک آئے ہوئے اس وقت سعودی عرب کے ایٹیچیوڈ سے ان کے تئیں. سر ایک منٹ سن لیں، شاہ صاحب نے ایک پروگرام میں کیا کہا، سن لیں.
تک تو معاملہ بگڑ چکا ہے جناب. سعودی عرب کو اوپنلی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر خارجہ نے یہ نہیں کہا. سر عرض تو سن لیں جنرل صاحب کہ ود اور وداؤٹ سعودی عرب ویل گو ہیڈ. تو آپ یہ تو مانیں کہ وہ جو ڈسکشن بہت اچھی باجوہ صاحب نے کی تھی, جو بڑے تعلقات پاکستان کے اچھے ہو گئے, پاکستان کو بڑی اچھی ایڈ مل گئی, اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں, یہ کوئی ایک بیان نہیں ٹاک شو کے اندر جو انہوں نے دے دیا, وہ آبویسلی کئی مہینوں سے فیل کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ان کی طرف مائل نہیں ہے, ان کی خارجہ پالیسی ان کے اوپر کارگر نہیں ہو رہی. یہ جنرل صاحب یہ تو آپ مانے نا, یہ تو سامنے کی بات ہے. نہیں کیسے مانے یار, آپ بات سنیں گے تو میں وزیر خارجہ کا تو مانے سر. کرنا میں نے آپ کو تو قائل کرنا ہے, کوئی بات تو مجھے کرنے دیں گے تو میں کروں گا, ورنہ میں خاموشی اختیار کروں گا. جی سر آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے کل بیان دیا, یہ اس سے پہلے اگر اندر کہیں بات ہو رہی تھی تو ہوتی ہوگی, لیکن کل بھی جو بیان انہوں نے دیا کہ میں یہ پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کروں گا, یہ گورنمنٹ کی پالیسی ابھی نہیں ہے, ایک فرسٹریشن پہ انہوں نے بات کی ہے اور پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کر دی. لیکن دوسری طرف جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پہلے سے کر لی ہے. وہ کیا ہے, انڈیا کو انہوں نے ممبرشپ دی, OIC میں وہ لے کے آئے, اور سشما سوراج کو انہوں نے ہمارے بہت کہنے کے باوجود وہاں پہ انہوں نے اس کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا. جس بنیاد پر ان کو بلایا, جس بنیاد پہ ممبرشپ دی, وہ 21 کروڑ مسلمان, وہ کشمیر نہیں, وہ 21 کروڑ مسلمان ہیں جو کہ انڈیا میں موجود ہیں. ان مسلمانوں کی آج وہ بابری مسجد برباد کر دی انہوں نے, تو یہ شاہ محمود قریشی کا مسئلہ ہے؟ نہیں سر وہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کامیاب فارن آفس چلانا ان کا مسئلہ ہے شاہ صاحب کا. لیکن ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ. کشمیر سے انٹرسٹ تو نہیں ہوا نا. محسن راجہ صاحب نے ہمیں جوائن. محسن راجہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے ایکچولی افرق حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, یہ دونوں حضرات یہ کہہ رہے ہیں, شیلا صاحبہ بھی, لیکن یہ دونوں حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اس طرح کشمیر کے مسئلے کو اجاگر نہیں کر سکی جس طرح موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو آبویسلی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو اس پہ سپورٹ کریں. راجہ صاحب ایک بریک لوں گا جی, بریک کے بعد اسی پروگرام واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. فرق حبیب صاحب, تھوڑا ہمیں پاکستان کی جو نیا ہم نے ایکشن لیا ہے, آبویسلی جو پولیٹیکل میپنگ کی ہے اس کی, اب تھوڑا یہ بتائیے, لوگوں کو بڑی توقع بن گئی ہے, کشمیر میں لوگوں کو بڑی گئی ہے کہ ہم شاید ایک بہت بڑا بریک تھرو کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی گورنمنٹ کا کوئی وزیر یا کوئی ریپرزینٹیٹیو, اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم جو اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے پولیٹیکل میپ میں مقبوضہ کشمیر کو شامل کر لیا ہے, کہ ہم UN کو بھی آفر کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی کہیں گے کہ اب یہی ہمارا میپ ہے, کہ ایکسیپٹ کریں, یہ ہمارا آفیشیل میپ ہوگا. فرق حبیب صاحب میں آپ کے سوال سے آنے سے پہلے صرف جو شیلا صاحبہ نے ایک بات کی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے کہ وہ جو ہے نا بھوکے سے پوچھیں کہ 1 جمع 1 کتنے ہوتے ہیں, تو وہ کہتا ہے 2 روٹیاں. تو ان کا مسئلہ نیب اور کیسز اور جعلی اکاؤنٹس ہیں. اب آپ آ جائیں اپنے سوال کے اوپر, بات فارن پالیسی پہ ہو رہی تھی, یہ نیب اور جعلی اکاؤنٹس پہ لے گئے. اب آج آپ آ جائیں اپنے سوال پہ. دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جو نقشہ ہے یہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بھارت جو ہے وہ اپنے سیاسی نقشے کے اندر دنیا کو جب یہ نقشہ پیش کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو وہ آ کر افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدوں کو جوڑ رہا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ افغانستان کے اندر اس کا کلیم ہے, جو افغانستان کے اندر امن پروسیس ہے اس کے اندر اس کو بھی شامل کیا جائے. پاکستان نے اس نقشے کے ذریعے اپنی جو سرحدیں ہیں اس کو کلیریفائی کر دیا ہے, لیکن ہم اس کو UN میں پیش کر رہے ہیں, نقشے کو جو ہے وہ رکھا جائے گا. دیکھیں جو یہ آپ کے پولیٹیکل نقشے ہوتے ہیں جس کو آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر, فورمز کے سطح کے اوپر آپ ان چیزوں کو پش کرتے ہیں, یہ آپ کے کلیمز ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ بانگے دوہل کھل کے جو ہے وہ کلیم کرنا ہوتا ہے. یقیناً پاکستان میں تو فرق حبیب صاحب اس کی کامیابی, فرق حبیب صاحب پاکستان کا ہے, اس نقشے کی کامیابی دیکھیں, ایک تو کامیابی دیکھیں اس کی کامیابی کا معیار ایک تو یہ تھا کہ ہم اس کو آفیشیلی پریزنٹ کریں, پاکستان اس حد تک چلا گیا, لیکن وہ ہم نہیں کر رہے. اب پولیٹیکل نقشے کی کامیابی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ کتنی کنٹریز ورلڈ کی جو ہے پرٹیکولرلی مسلم کنٹریز نقشے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, دیکھیں کہ نہیں ہے یہ معیار آپ کے نزدیک. دیکھیں بات یہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دنیا کو بتانی ہے. جس طرح بھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ پہلے تو ہم ان چیزوں کے اوپر بولتے ہی نہیں تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے, زبانوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے تھے. آج جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر دیا پاکستان کے سیاچن کے اوپر کلیم کو, پاکستان کی سرکریک کے اوپر کلیم کو, پاکستان کے جو ہے وہ جموں مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر,
اور پاکستان نے ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ ری ڈیفائن کیا ہے, کھل کے کیا ہے, جرت مندانہ اقدام لیا ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہوں. فاروق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جی بتائیے, شاید جسٹ 30 سیکنڈ. دوسری ایک ریکویسٹ ہے, ایک گزارش ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہائبرڈ وارفیئر ہے, یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر جب ہم ان حساس معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں تو بھارت ان چیزوں کو پلے کرتا ہے, تو ان کے اوپر کم از کم ہمیں اختلاف نہیں شو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ, کے اوپر آ کر ہمیں ایک نیشنل قومی سوچ لے کے چلنی چاہیے, نیشنل قومی سوچ لے کے چلیے ان ایشوز کے اوپر, اور آپ معاملات کو ڈائیورٹ بھی نہ کریں, نہ جعلی اکاؤنٹس کی لے کے جائیں. یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اگر ہم پولیٹیکلی بھی اگر اس میپ کو ہم پلے آؤٹ کریں گے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کلیم ہے, تو کم از کم اس ایشو کے اوپر تو آئی تھنک ہمیں ایک ہونا چاہیے. ان کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نیب سے گھبرا رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں ان کی اچیومنٹ میں صرف نیب کو ٹارزن بنانا ہے. اب اگر ان کو یہ برا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں. جہاں تک نیب کی بات ہے تو ہم تو فیس کر رہے ہیں نا, یہ فیس آپ نہیں کر رہے, ورنہ 10 منٹ میں گورنمنٹ گر جائیے. میں نے نہیں کہا, نہ ہم نے کوئی نیب کے چیئرمین کے خلاف ویڈیو لے کر آئے, تو یہ ٹاپک آپ کا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں نیب اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا کہ وزیرہ پنجاب کو بھی انہوں نے غیر قانونی لائسنس پہ مبینہ طور پہ بلا لیا ہے. اب بھی آپ کو خوش نہیں ہے اپوزیشن؟ نیب تو بڑا وہ ہو گیا ہے, غیر جانبدار نظر آیا ہے. تو اس وقت خوش ہوتی جب BRT پہ کچھ ہوتا, مالم جبہ کے کیس پہ کچھ ہوتا, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اور اب تو نئی باتیں آنے لگی ہیں کہ گورنمنٹ کی زمین پہ کس طرح علیم خان کیا کر رہے ہیں, سوسائٹی بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پورا پڑا ہوا ہے کیس. دیکھیں بات یہ ہے, مجھ سے زیادہ اب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری یہی پہچان ہے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ شہید ذوالفقار علی معاہدے کے لیے گئے تو انہوں نے اسمبلی میں آ کے تمام اپوزیشن کے سامنے سب رکھا, اور سب نے ان سے کہا کہ آپ ہماری حمایت لے کر جا رہے ہیں. سب کو کانفیڈنس میں لیا. یہ تھا ایک حکومتی رویہ. پھر جب اپوزیشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو رشیا کا جب انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے, تو جینیوا جب جا رہے تھے, محمد خان جو نے جو کیا کانٹے کی اپوزیشن اور حکومت کا مسئلہ تھا, ابھی تو ساری جعلی باتیں, تو اس میں محترمہ نے کہا کہ بہت لاکھ اختلافات ہوں لیکن کیا کہتے ہیں, میرا ملک کا وزیر اعظم جب ایک دوسری جگہ جائے تو اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت حاصل ہو. پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی آواز. تو میں نے دونوں رویے آپ کے سامنے رکھے. تو کیا ہم نے بہت ساری دفعہ عمران صاحب کے رویے دیکھے, امریکہ میں کہتے ہیں اپوزیشن کو جا کے یوں کر دوں گا, یہ جب جاتے ہیں تو کوئی ان کا رویہ ہوتا ہے. اس معاملے کے لیے بھی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا, لیکن کیونکہ بات کشمیریوں کے حقوق کی ہے, بات ٹھیک ہے شیلا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آواز کی ہے, ہم ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب, جس طرح بھٹو صاحب ایک بڑے ویژنری لیڈر تھے فورن افیئرز کو لے کے, تو اگر آج ہم عمران خان صاحب کو ایویلویٹ کریں ان کی فورن پالیسی کو لے کے, جبکہ اپوزیشن رو رہی ہے, جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اندر سے ہم ایک اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ پرائم منسٹر مودی سے بات کرنے کو تو تیار ہے لیکن اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, کرپشن کیسز پہ نہیں, نیشنل ایشوز کے اوپر, تو آپ کس طرح ایویلویٹ کریں گے جنرل صاحب؟ یور ٹیک. دیکھیے, یہ میری نظر میں موجودہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کی. اب نیشنل ایشوز پہ تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو آپ کو چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی پارلیمنٹ نے ایفیکٹولی کام کرنا ہے تو اپوزیشن اس سسٹم کا بہت اہم حصہ ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہر حالت میں رکھنی چاہیے. اور میری نظر میں اس حکومت کا سب سے بڑا جو غلطی اور سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں مینٹین کی. آپ بات کر رہے تھے نقشے کے اوپر انہوں نے اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا, بڑا اچھا کیا, لیکن کیا پوری کشمیر پالیسی پہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لینا چاہیے؟ پوری کشمیر پالیسی جو ہے وہ اپوزیشن کی مدد سے بننی چاہیے, اور وہ اس پہ نہیں کیا آپ نے, لیکن یہ کہ نقشے پہ کیا. اچھا, نقشے کی اہمیت جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. نقشہ یہ بہت اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کاش 1 سال پہلے ہوا ہوتا. ہوا یہ کہ جب بھارت نے یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کر لیا کشمیر وغیرہ کا قصہ, تو انہوں نے نئے نقشے ایشو کیے. ٹھیک, اگر آپ اپنا نقشہ نہیں دیتے جس میں آپ اپنے کلیم اجاگر کریں تو دنیا میں یہی سمجھا جائے گا
کہ جو بھارت نے نقشہ دیا ہے وہ پاکستان نے بھی تسلیم کر دیا, کیونکہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, بالکل جنرل صاحب اس پہ ضرور بات کرتا ہوں, لیکن ایک بریک کے لیے بہت ٹائم سے کہا جا, بریک لیں گے جی. جو بھی پرائم منسٹر ہی تھے تو جنرل باجوہ ایز آرمی چیف, انہوں نے چائنا کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ پولیٹیکل فوائد اور اسٹریٹجک فوائد حاصل کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, بڑی محنت ہے ان کی. ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور ان کا فارن آفس جو ہے اس محنت کا ثمر پاکستان تک مزید پہنچے گا, جو محنت اتنی زیادہ کاوشوں سے کی گئی ہے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.